ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، جب اسے لینے والے دو فرشتے لیتے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی ہم اس وقت بھی انسان کے دل کی رگ سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں جب انسان کا ہر عمل اور ہر بات لکھنے پر مامور دو فرشتے اس کا ہر قول اور فعل لکھ لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتہ دائیں جانب نیکیاں لکھنے کے لیے اور دوسرا بائیں جانب برائیاں لکھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لکھنے سے بھی بے نیاز ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ پوشیدہ چیز کو بھی جاننے والا ہے اور نفس کے وسوسے تک اس سے چھپے نہیں ہیں۔ البتہ یاد رہے کہ فرشتوں کا لکھنا حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کے اعمال نامے اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، وہ زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر یہ کہ ایک محافظ فرشتہ اس کے پاس تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی بندہ جو بات زبان سے نکالتا ہے اسے لکھنے کے لیے ایک محافظ فرشتہ اس کے پاس تیار ہوتا ہے، خواہ وہ بندہ کہیں بھی ہو۔ یہاں اعمال لکھنے والے فرشتوں سے متعلق تین باتیں ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، قضاء حاجت اور جماع کے وقت فرشتے آدمی کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں۔ نمبر 2، ان دونوں حالتوں میں آدمی کو بات کرنا جائز نہیں تاکہ اسے لکھنے کے لیے فرشتوں کو اس حالت میں اس سے قریب ہونے کی تکلیف نہ ہو۔ نمبر 3، یہ فرشتے آدمی کی ہر بات حتیٰ کہ بیماری کی حالت میں کراہنا تک لکھتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف وہی چیزیں لکھتے ہیں جن میں اجر و ثواب یا گرفت و عذاب ہو۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی، یہ وہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ تفسیر صراط الجنان، اس سے پہلی آیات میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے منکروں کا رد فرمایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور علم کا حال بیان فرما کر ان کے خلاف دلائل قائم فرمائے، اور اب یہاں سے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جس چیز کا انکار کرتے ہیں وہ عنقریب ان کی موت اور قیامت کے وقت پیش آنے والی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی، جس کی شدت انسان پر غشی طاری کر دیتی ہے اور اس کی عقل پر غالب آ جاتی ہے، اور سکرات کی حالت میں مرنے والے سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ نوٹ، یہاں آیت میں موت کی سختی آنے کو ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان فرما کر اس کا قریب ہونا ظاہر کیا گیا ہے، اور حق سے مراد حقیقی طور پر موت آنا ہے، یا اس سے مراد آخرت کا معاملہ ہے جس کا انسان خود معائنہ کرتا ہے، یا اس سے مراد انجام کار، سعادت اور شقاوت ہے۔ نوٹ، اگرچہ یہاں بطور خاص مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں کا رد ہے، البتہ عمومی طور پر اس میں ہر مسلمان کے لیے بھی نصیحت ہے، کیونکہ اسے بھی موت ضرور آنی ہے اور اسے بھی نزاع کی سختیوں کا سامنا ہوگا، لہذا اسے چاہیے کہ اپنی موت اور اس وقت کے حالات کو سامنے رکھے اور اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کی خوب کوشش کرے اور کسی حال میں بھی اپنی موت سے غافل نہ ہو۔ آیت کے آخری حصے سے معلوم ہوا کہ موت سے فرار ممکن نہیں، بلکہ یہ بہر صورت آ کر ہی رہے گی۔ موت کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تم میں موت مقرر کر دی، اور ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ اور ارشاد فرماتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ اور ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں
اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ اور ارشاد فرماتا ہے قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ تم فرماؤ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہم میں موت مقرر کر دی اور ہر جان نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، اور بندہ چاہے مضبوط ترین مکانات میں چلا جائے وہاں بھی موت اسے ضرور پکڑ لے گی، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے روح قبض کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، تو پھر موت سے غافل رہنا، نزاع کی حالت میں طاری ہونے والی سختیوں کی فکر نہ کرنا، اور موت کے بعد برزخ اور حشر کی زندگی کے لیے کوئی تیاری نہ کرنا انتہائی نادانی ہے۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے، ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔